جولیا ایگروپینا جونیئر 6 نومبر 15 عیسوی تا 23 مارچ 59 عیسوی۔ یہ رومی سلطنت کی ایک ممتاز خاتون تھی۔ یہ رومی شہنشاہ ٹائبرس کی بھتیجی تھی۔ ٹائبرس جس نے 14 عیسوی سے لے کر 37 عیسوی تک روم پر حکومت کی۔ اس کے بعد جولیا ایگروپینا کا بھائی کیلیگولا روم کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے 37 سے لے کر 41 عیسوی تک روم پر حکومت کی۔ یہ عرصہ بھی اس کے اقتدار میں شراکت کا تھا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا چچا کلاڈیس روم کا شہنشاہ بنا، جس نے 41 عیسوی سے لے کر 54 عیسوی تک روم کا تخت سنبھالا۔ جولیا ایگروپینا نے تخت کی خاطر اپنے اس چچا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ایگروپینا نے مشہور رومی شہنشاہ نیرو کی ماں کی حیثیت سے 54 عیسوی سے لے کر 59 عیسوی تک روم پر پوری شان و شوکت سے حکومت کی اور اپنے نوجوان ناتجربہ کار بیٹے کے خلاف طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تاہم نیرو کو جلد ہی اپنی ماں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر شک ہو گیا اور اسے شاہی محل سے نکالنے کے بعد اس نے اسے غیر محسوس طریقے سے قتل کر دیا۔ اس عورت نے صرف 44 برس زندگی پائی، مگر اپنی ہنگامہ خیزیوں کی بدولت تاریخ کے صفحات پر امر ہو گئی۔ آئیے آج ہم اس کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایگروپینا 6 نومبر 15 عیسوی کو روم میں پیدا ہوئی۔ اس کے باپ کا نام جرمانکس تھا۔ وہ رومی شہنشاہ ٹائبرس کا بھتیجا تھا۔ اس کی ماں کا نام ایگروپینا سینئر تھا، جو سابق شہنشاہ اگسٹس کی نواسی تھی۔ ماں اور باپ دونوں شاہی خاندان سے تھے۔ ایگروپینا جونیئر کے 8 بہن بھائی تھے، لیکن ان میں سے صرف 5 ہی زندہ بچ پائے۔ انہی میں ایک مستقبل کا شہنشاہ کیلیگولا تھا۔ ایگروپینا نے اپنی ابتدائی زندگی روم ہی میں گزاری۔ ابھی وہ 4 برس کی ہی تھی کہ اس کے باپ جرمانکس کا انتقال 19 عیسوی میں ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہو، لیکن بہت سے لوگوں کو شبہ تھا کہ اس کی موت کے پیچھے شہنشاہ ٹائبرس کا ہاتھ تھا۔ اس کی ماں ایگروپینا سینئر نے اپنے خاوند کی موت کے بعد اپنے خاندان کے حقوق کی وکالت شروع کی، تو یہ بات شہنشاہ ٹائبرس کے لیے وجہ پریشانی بن گئی اور اس نے ایگروپینا سینئر کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 2 بڑے بیٹوں سمیت جلا وطن کر دیا۔ یہ تینوں قید کے دوران ہی 33 عیسوی تک مر چکے تھے۔ نوجوان ایگروپینا سے ایک لڑکی ہونے کے ناطے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا اور اس نے 28 عیسوی میں اس کی شادی روم کے ایک معزز خاندان میں کرنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ایگروپینا کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اس کا خاوند نیاس شہنشاہ اگسٹس کا دور دراز کا رشتہ دار تھا۔ شہنشاہ ٹائبرس نے ایگروپینا کے بھائی کیلیگولا کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ جس سال شہنشاہ ٹائبرس کا انتقال ہوا، اسی سال یعنی 37 عیسوی میں ایگروپینا کا اکلوتا بیٹا نیرو پیدا ہوا۔ اس وقت ایگروپینا کی عمر 22 سال تھی۔ 37 عیسوی میں کیلیگولا نے روم کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی تینوں بہنوں پر نوازشات کی بارش کر دی۔ انہیں دربار میں اہم مقامات سے نوازا گیا۔ ان کی نشستیں شہنشاہ کے قریب تھیں۔ کچھ تاریخی حوالے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شہنشاہ کیلیگولا کا اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ قابل اعتراض تعلق تھا۔ ہر محفل اور شاہی ضیافت میں وہ ان تینوں کو اپنے قریب بٹھاتا، جبکہ اس کی بیوی کو وہ جگہ نہ ملتی جس کی وہ حقدار تھی۔ تاہم ممکنہ طور پر یہ قیاس محض ایک من گھڑت ہے۔ ایگروپینا کی بڑی بہن ڈروسیلا کی موت ممکنہ طور پر 38 عیسوی میں بخار کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر لیپیڈس، جسے کیلیگولا کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا،
دربار میں اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ اس نے باقی 2 زندہ بچ جانے والی بہنوں کے ساتھ مل کر شہنشاہ کیلیگولا کے عیاشانہ اور متکبرانہ رویے کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ایگروپینا نے اپنی دوسری بہن کے ساتھ مل کر رومی سینٹ کے کچھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تاہم جلد ہی یہ سازش آشکار ہو گئی اور ناکام لیپیڈس کو فوری طور پر پھانسی دے دی گئی، جبکہ ایگروپینا اور اس کی دوسری بہن لاویلا کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ایگروپینا کی اسی جلاوطنی کے دوران میں ہی اس کا شوہر نیاس مر گیا اور اس کا بیٹا نیرو اپنی پھوپھی کے ہاں پرورش پاتا رہا، جو شہنشاہ کیلیگولا کی بیوی بھی تھی۔ 41 عیسوی کے اوائل میں شہنشاہ کیلیگولا کے قتل کے بعد کلاڈیس رومی تخت پر بیٹھا۔ یہ رشتے میں ایگروپینا کا چچا تھا۔ کلاڈیس نے شہنشاہ بننے کے بعد ایگروپینا اور لاویلا کی جلاوطنی کی سزا ختم کر دی اور انہیں دارالحکومت واپس بلا لیا۔ تاریخی قیاس ہے کہ ایگروپینا کی اس جلاوطنی کے پیچھے نئے شہنشاہ کلاڈیس کی بیوی میسالینا کا ہاتھ تھا۔ اب ایگروپینا کو اپنے لیے ایک نئے شوہر کی تلاش تھی۔ اس کی نگاہ انتخاب غالبہ پر پڑی، مگر اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص مستقبل میں رومی شہنشاہ بنے گا۔ ایگروپینا کی واضح پیش قدمی اور پیشکش کے باوجود غالبہ نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ اسی معاملے کی وجہ سے غالبہ کی ساس نے ایگروپینا کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اس طرف سے مایوس ہو کر ایگروپینا نے اپنے متوفی شوہر نیاس کے ایک مالدار رشتہ دار پارسونس کرسپس سے شادی کر لی۔ اس نے ایگروپینا کو پورا تحفظ فراہم کیا۔ 47 عیسوی میں اس کا نیا شوہر کرسپس بھی دنیا چھوڑ گیا۔ اس نے وراثت میں ایگروپینا کے لیے بہت بڑی جائیداد اور ڈھیر ساری دولت چھوڑی۔ شک ہے کہ ایگروپینا نے اسے زہر دے کر مارا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ کچھ عرصہ بعد شہنشاہ کلاڈیس نے ایک سازش کے شبہے میں اپنی بیوی میسالینا کو پھانسی کی سزا دے دی۔ خیال ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بھی ایگروپینا کا ہاتھ تھا، کیونکہ کلاڈیس نے اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایگروپینا سے شادی کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ عمر رسیدہ کلاڈیس ایگروپینا کے ناز و انداز اور رشوت رازیوں کا بری طرح شکار ہو چکا تھا۔ چونکہ وہ رشتے میں ایگروپینا کا چچا تھا، اس لیے اس شادی میں کچھ رکاوٹیں تھیں۔ رومی سینٹ نے کلاڈیس کو ایگروپینا سے شادی کرنے کی اجازت دینے کے لیے ایک خصوصی قانون پاس کیا تھا۔ اس شادی کے پیچھے کیا محرکات تھے یہ واضح نہیں ہے، لیکن عمر رسیدہ شہنشاہ نے کچھ ہی عرصہ بعد ایگروپینا کے بیٹے نیرو کی شادی اپنی بیٹی اوکٹیویا سے کر دی۔ ایگروپینا نے ساز باز کر کے اپنے بیٹے نیرو کو شہنشاہ کا ولی عہد نامزد کروا دیا، کیونکہ اب وہ شہنشاہ کا داماد بھی تھا۔ یہ انتخاب اس لیے بھی موزوں لگ رہا تھا کہ شہنشاہ کلاڈیس کا سگا بیٹا ٹائبرس برٹانیکس عمر میں نیرو سے چھوٹا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مرگی کا مریض تھا۔ اس کے بعد حکومتی معاملات پر ایگروپینا کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ اسے سرکاری طور پر آگسٹا کا خطاب دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ خطاب اس کی بہن ڈروسیلا کو ملا تھا۔ اب ایگروپینا اپنے شوہر یعنی شہنشاہ کلاڈیس کی سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ وہ ہر سرکاری تقریب اور موقع پر شہنشاہ کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی۔ وہ بظاہر حکومت اور تخت و تاج پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ اب اس کا رویہ نہایت متکبرانہ اور ظالمانہ ہو چکا تھا۔ وہ ولی عہد نیرو کے قریب کسی شخص کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نیرو کی قریبی بہت سی شخصیات کی پے در پے موت نے اس اندیشے کو تقویت بخشی۔ انہی لوگوں میں نیرو کی پھوپھی لیپاڈا بھی شامل تھی، جس نے ایگروپینا کی جلاوطنی کے دوران میں ننھے نیرو کی دیکھ بھال اور پرورش کی تھی۔ ہو سکتا ہے اسی نے شہنشاہ کلاڈیس کو ایگروپینا کی جلاوطنی ختم کرنے کا مشورہ دیا ہو۔ تمام اہم لوگوں کو راہ سے ہٹانے کے بعد ایگروپینا نے نیرو کے ارد گرد اپنے قابل اعتماد لوگ مقرر کر دیے۔ 54 عیسوی میں شہنشاہ کلاڈیس 63 سال کی عمر میں چل بسا۔ خیال ہے کہ اس کی موت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ تاریخی شواہد کے مطابق اس نے نیرو کی ولی عہدی کے متعلق دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا تھا۔
اسے اس معاملات میں کچھ تحفظات پیدا ہو گئے تھے اور اب وہ اپنے بیٹے بریٹانیکس کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ چیز ثابت شدہ نہیں ہے۔ مگر ایک چیز جو تاریخ کے اوراق پر مرقوم ہے وہ یہ کہ شہنشاہ کلاڈیس کے آخری ایام میں ایگروپینا کے حکم سے شہنشاہ کے سارے قابل اعتماد سمجھے جانے والے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر شہنشاہ کی موت کے فوراً بعد ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس طرح نیرو بغیر کسی رکاوٹ اور مخالفت کے کلاڈیس کی جگہ تخت نشین ہو گیا۔ چونکہ اس وقت رومی سینٹ میں آن جہانی شہنشاہ کلاڈیس سے نفرت کرنے والے لوگوں کی اکثریت تھی، اس لیے نوجوان نیرو کی تخت نشینی کو فوراً تسلیم کر لیا گیا اور اسے ایک نئے سنہری دور کا آغاز سمجھا گیا۔ بظاہر تو شہنشاہ نیرو تھا، مگر دراصل زمام حکومت اس کی ماں ایگروپینا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مزید طاقتور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے سرکاری سکوں پر شہنشاہ کے ساتھ اپنی تصویر بھی کندہ کروانا شروع کر دی۔ ایگروپینا کو جو طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو چکا تھا وہ ایک عورت کے لیے بے مثال تھا۔ دوسری طرف نیرو اپنی بیوی اوکٹیویا کو، جو کہ سابق شہنشاہ کلاڈیس کی بیٹی تھی، بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی بجائے وہ اپنی ایک کنیز کلاڈیا کی طرف مائل تھا۔ یہ بات ایگروپینا کے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہ تھی۔ اس نے ان دونوں کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالنا شروع کی تو جواباً نیرو نے اس کے اثر رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے قریبی لوگوں کو محل اور شاہی دربار سے ہٹا دیا گیا۔ نیرو حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ اقتدار کی ہوس میں ایگروپینا اپنے ہی بیٹے کے مد مقابل آ گئی۔ وہ طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر بے حیائی کی ہر حد کو عبور کرنے لگی۔ اس نے اپنے متوفی شوہر اور سابق شہنشاہ کلاڈیس کے مرگی زدہ بیٹے بریٹانیکس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنی جوانی اور شباب کے دام میں گرفتار کرنے لگی، مگر 55 عیسوی میں بریٹانیکس کی بھی موت ہو گئی۔ تاریخ شبہ ظاہر کرتی ہے کہ نیرو نے اسے زہر دے کر مار ڈالا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مرگی کا حملہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ہو۔ بہرحال اس واقعے کے بعد شاہی دربار میں ایگروپینا کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں ایگروپینا نے اپنے خاندانی روابط استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نامور والد جرمینکس کی شہرت اور وسیع خاندان کی وجہ سے نیرو کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اس کی ماں ایگروپینا نے اس کے حریفوں میں سے کسی سے شادی کر لی تو خانہ جنگی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ شہنشاہ نیرو نے اس ممکنہ خطرے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیرو اب سبینا نام کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک اس کی ماں اس کی اجازت نہ دیتی۔ اس لیے نیرو نے اپنی ماں سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شک کو یوں بھی تقویت ملتی ہے کہ نیرو نے ایگروپینا کی موت کے فوراً بعد سبینا سے شادی کر لی تھی۔ ایگروپینا کی موت کی جو تفصیلات تاریخ کے اوراق پر ہمیں ملتی ہیں، ان کے مطابق 59 عیسوی میں ایک سرکاری تقریب کے لیے نیرو نے اپنی ماں کو مدعو کیا۔ وہ اس موقع پر اس سے صلح کی درخواست کرنا چاہتا تھا، مگر ایگروپینا اس کو نظر انداز کر کے اپنے محل کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ واپسی پر اس کی کشتی نہر میں ڈوب گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ایگروپینا کسی نہ کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گئی، مگر نیرو کے بھیجے گئے قاتلوں کے وار سے نہ بچ سکی۔ تاریخ کی اس طاقتور ترین عورت کی موت کی تفصیلات تاریخ کے دھندلکوں میں کھو چکی ہے۔ ممکن ہے نیرو نے اسے گرفتار کر لیا ہو اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی ہو۔ بہرحال 23 مارچ 59 عیسوی کو تاریخ کا یہ کردار ایگروپینا، جس نے ساری عمر عظیم رومی تخت کو اپنے حسن و شباب کا اسیر بنائے رکھا، ہر شہنشاہ کو اپنے ہوس کے اشاروں پر نچایا، صرف 44 سال کی عمر میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔